بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق اللہ العظیم. قرآن پاک کی دوسری سورت سورہ بقرہ، جو قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت ہے. سورت شروع کرنے سے پہلے قرآن کریم کی صورتوں سے متعلق چند بنیادی باتیں ذکر کرنا ضروری ہیں. اس سے قرآن پاک کی پہچان حاصل ہوتی ہے. تو ان چند باتوں میں پہلی بات یہ ہے کہ سورت کا معنی کیا ہے. جو ہم کہتے ہیں کہ یہ سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، سورت کا معنی کیا ہے؟ سورت کہتے ہیں قطعۃ من الآیات، کہ چند آیتوں پر مشتمل ایک ٹکڑا یا ایک حصہ. گویا چند یا زائدہ آیتیں مل کر ایک ٹکڑا بن جائے تو اسے سورت کہا جاتا ہے. اور کسی سورت کے لیے کم از کم 3 آیات کا ہونا ضروری ہے. اس سے کم سورت نہیں ہوتی. چنانچہ سورہ عصر، سورہ کوثر اور سورہ نصر 3 آیات پر مشتمل ہیں، لہذا مستقل سورتیں ہیں. اور سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت ہے. اس میں 286 آیات ہیں. دوسری بات کہ آیت، سورتوں میں آیتیں ہوتی ہیں. آیت کسے کہتے ہیں؟ آیت کا معنی ایک حصہ یا جزو ہوتا ہے. آیت کا معنی ایک حصہ یا جزو ہوتا ہے. تو بہت سی آیات مل کر سورت ترتیب پاتی ہے. سورت کے اندر جو آیات ہیں، آیت کے اور بھی معنی آتے ہیں. ایک معنی تو حصہ یا جزو ہو گیا، جو کہ قرآن پاک میں صورتیں ہیں، ان کی ہر آیت کو یہی کہیں گے کہ وہ سورت کا حصہ یا ٹکڑا ہے. لیکن قرآن پاک میں آیت کا معنی علامت بھی استعمال ہوا ہے. آیت کا معنی عبرت بھی استعمال ہوا ہے. آیت کا معنی دلیل بھی استعمال ہوا ہے. آیت کا معنی معجزہ بھی استعمال ہوا ہے. اور آیت کا معنی حکم بھی استعمال ہوا ہے. تیسری بات کہ قرآن پاک کی کل 114 سورتیں ہیں. پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، دوسری سورہ بقرہ ہے، تیسری آل عمران ہے اور چوتھی سورہ نساء ہے. یہ جو سورتوں کی ترتیب ہے یہ اجتہادی نہیں بلکہ توفیقی ہے. یعنی یہ ترتیب صحابہ کرام کی دی ہوئی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے خود ترتیب کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہو. نہیں، بلکہ یہ ترتیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ ہے. تو یہ جو سورتوں کی ترتیب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے مطابق رکھی گئی ہے. اور اسی طرح ہر سورت میں جو آیتیں ہیں ان کی ترتیب بھی توقیفی ہے، یعنی وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رکھی گئی ہیں. جیسے سورہ فاتحہ میں پہلے الحمدللہ رب العالمین ہے، پھر الرحمن الرحیم ہے، پھر مالک یوم الدین ہے. یعنی
صورتوں کی ترتیب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے، اور صورتوں میں آیات کی ترتیب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے۔ اگلی بات کہ قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں 114 صورتیں، ان میں سے پہلی 7 صورتوں یعنی سورہ بقرہ سے لے کر سورہ یونس تک کو سبع طوال یعنی 7 لمبی صورتیں کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد 14ویں پارے میں سورہ نحل تک کی صورتوں کو مثانی یعنی طوال کے بعد دوسرے نمبر والی صورتیں کہا جاتا ہے، اور سورہ مثانی کے بعد یعنی سورہ نحل سے لے کر سورہ حجرات تک کی صورتوں کو معین کہا جاتا ہے۔ یعنی معین سے مراد وہ صورتیں ہیں جو کم و بیش 100 آیات پر مشتمل ہوں، اور اس کے بعد سورہ حجرات سے لے کر سورہ ناس تک کی صورتیں مفصلات کہلاتی ہیں۔ پھر مفصلات کے بھی 3 گروپ ہیں۔ سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک کو طوال مفصل کہتے ہیں۔ سورہ بروج سے لے کر سورہ بینہ تک کی صورتوں کو اوساط مفصل کہتے ہیں، اور پھر آخر تک کو قصار مفصل کہا جاتا ہے۔ اگلی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو مختلف صورتوں کے نام ہیں ان کی مختلف وجوہات ہیں۔ بعض صورتوں کے نام ان کے ابتدائی حروف ہیں، جیسے قاف، صاد، طا، ہا، یاسین، تو جو شروع کے لفظ تھے وہی صورتوں کے نام دے دیے گئے، اور بعض صورتوں کے نام ان کے پہلی آیت کے کسی لفظ پر رکھے گئے ہیں۔ پہلی آیت تھی، اسی میں سے کوئی لفظ لے لیا اور صورت کا نام رکھ دیا، جیسے سورہ کوثر ہے، اس کی پہلی آیت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حالانکہ کوثر کا لفظ تیسرا کلمہ آ رہا ہے لیکن اسی کو صورت کا نام رکھ دیا گیا۔ اسی طرح کسی صورت کا نام اس صورت میں مذکور و مشہور واقعہ سے رکھ دیا جاتا ہے، جیسے بقرہ، سورہ بقرہ کا جو نام بقرہ کیوں رکھا گیا کہ اس صورت میں ایک گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ اسی طرح سورہ اسراء میں معراج کا واقعہ آیا ہے، سورہ اعراف میں اعراف کا واقعہ آیا ہے، لہذا اسی لحاظ سے ان صورتوں کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ اگلی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ زمانے نزول کے لحاظ سے صورتوں کی 2 قسمیں ہیں، مکی اور مدنی صورتیں۔ مکی صورتیں وہ کہلاتی ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، اور مدنی صورتیں وہ کہلاتی ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ وہ صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، خواہ مکہ معظمہ میں قیام کے دوران نازل ہوئیں یا طائف میں یا کسی اور سفر کے دوران، اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں، خواہ وہ مدینہ میں ہوں یا تبوک یا خیبر میں ہوں یا کسی اور مقام میں ہوں، سب صورتیں مدنی کہلاتی ہیں۔ پھر بعض صورتیں یکدم پوری نازل ہوئی ہیں، ان کو صورت دفعی کہتے ہیں، اور بعض صورتیں ہیں جو تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہوئی ہیں، ان کو صورت تدریجی کہا جاتا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی فضیلت کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی فضیلت یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبروں کی طرح سنسان نہ بناؤ، بلکہ وہاں نمازیں بھی پڑھا کرو، اور نیز یہ بھی فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔
اسی طرح مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے روز قرآن پاک اور اس کے اہل کو لایا جائے گا اور ان کے آگے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ تم سورہ بقرہ سیکھو کیونکہ اس کا سیکھنا باعث برکت ہے اور اس کا ترک کرنا باعث حسرت ہے۔ نیز یہ بھی فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر چیز کی ایک کوہان یا بلندی ہوتی ہے اور قرآن پاک کی کوہان سورہ بقرہ ہے۔ نیز یہ بھی فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ سورہ بقرہ میں ایک ایسی آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے اور وہ آیت کرسی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ 2 روشن صورتیں پڑھا کرو، یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ تو بہرحال یہ سورہ بقرہ یہ بہت ہی برکتوں والی سورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔